ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی دے واسطے، جس اللہ کا الحاکمین نے دنیا بنائی ہے۔ یہ سارا کچھ ہرا بھرا جہان ایک وقت واسطے بنے، ایک وقت آئے گا سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ یا اللہ جن ساتھی آئے بیٹھے اللہ سب کا آنا قبول فرما، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کی ہر نیکی قبول فرما، ہر گناہ سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا احسان ہے جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اے دین اسلام سب سے بڑی دولت ہے۔ جس آدمی کے کول اسلام آ گیا، دین آ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ جہان عارضی جہان ہے، مستقل نہیں ہے، ہمیشہ واسطے نہیں ہے۔ جس بندے دے نیکیاں دا ترازو وزنی ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جنہیں نیکیاں تھوڑیاں ہو گئیاں ذرا خسارے اندر ہوئے گا، پریشان ہوئے گا۔ اللہ ہم سب کو پریشانی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہر مسلمان نو نجات عطا فرمائے۔ لقمان علیہ السلام نے بڑیاں نصیحتاں کی دیا۔ لقمان حکیم نے قرآن دے اندر بھی، قرآن تو ہٹ کے بھی ذکر ہے اور نصیحتاں۔ آج میں انشاءاللہ 6 نصیحتاں بیان کراں گا جو لقمان حکیم نے آخری وقت دنیا تو جان لگیاں اپنے بیٹے نو کی دیا۔ آخری وقت وہ کنیا سن، ستۃ النصائح، وہ 6 نصیحتاں، 6 باتاں جو نہ بیان کی دیا اپنے بیٹے نو۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی پہلی یہ انہوں نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے نو، دنیا تو جان لگے۔ اسی بھی نصیحتاں کر رہے ہیں، جان لگے ہیں بیٹا خیال رکھی فلاں چیز دا، فلاں چیز دا۔ انہاں لوگوں کو کتنا فکر سی آخرت دا۔ سنو پہلی نصیحت کی کر رہے ہیں، کہتے اے میرے بیٹے دنیا تے اینا دل لگا لویں جنہ تے رہنا ہی ہے، اتنے اینے کاروبار کری جنہ تے رہنا ہی ہے۔ اور ایک کوئی بندہ دس سکتا ہے میں تے کتنا چر رہنا ہے؟ کوئی نہیں دس سکتا۔ کسی نے پوچھ لو تیری عمر کتنی ہو گئی ہے، یہ تو دس دے گا میری عمر 12 سال دی ہے یا 40 سال دی یا 50 سال دی۔ پوچھے بھی تیری عمر رہندی کتنی ہونی، یہ پتہ نہیں، یہ نہیں پتا کتنی رہندی ہے، یہ کسی نے پتا بھی نہیں ہے گیا، یہ تو کدو تر جانا ہے۔ یہ نصیحت کر رہے ہیں لقمان حکیم اپنے بیٹے نو، جان لگے بیٹا دنیا دل اینا لگاویں
اینی مصروفیت کری جنہ سے رہنا ہی گیا. ابا جی کسی کو پتہ ہی نہیں رہن دیتا پھر تو بیٹا پھر آپ ہی سوچ لو. تو نمبر 2 فرمان لگے بیٹا آخرت دی اینی تیاری کری جنہ اتنے قیام کرنا ہی. آخرت دی اینی تیاری جنہ اتنے قیام کرنا ہے. اور اتنے کنا قیام کرنا ہے آخرت دسو گا؟ اتنے موت ہے ہی نہیں، اتنے قیام ہی قیام ہے. آخرت کے اندر قیام ہی قیام ہے، اتنے فنا تو ہے ہی نہیں. میرے بیٹے اینی تیاری کر آخرت واسطے جنہ اتنے قیام کرنا. تو پتہ چلے گا کہ اتنے قیام ہے ہی قیام. انسان کو ہر ویلے میں تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری. کیونکہ جڑا اتنے کامیاب ہو جائے گا آخرت کے اندر اصل وہی کامیاب ہے. قرآن نے ذکر کیتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور دنیا والو جڑا بندہ جہنم کو بچ گیا، داخلہ جنت دا مل گیا، فقد فاز، اے بندہ کامیاب ہو گیا. تحقیق یقیناً کامیاب ہو گیا. یقیناً کہ قد آیا ماضی تے، قد ماضی پر آ جائے نا تو من ہوتا ہے تحقیق کا. یقیناً قد فاز فوزا عظیما، یہ عظیم کامیاب ہو چکا ہے. اللہ اکبر. تو میں دس رہا سا کہ لقمان حکیم نے نصیحت کی دیا اپنے بیٹے نو جان لگے ہیں. یاد ہے نا سبق؟ یہ جمع سبق ہی ہوتا ہے، یاد رکھیا کرو. بلا پہلی کی نصیحت سی؟ پہلی نصیحت یاد ہے کہ بیٹا دنیا دے انہاں دل لگاویں جنہیں تے رہنے. کسی نے پتا میں تے کنا رہنا ہے، کسی نے نہیں پتا. پر آخرت دی اینی تیاری کری جنہوں تے قیام کر رہی ہیں آخرت دے بچ. ہر نو پتا اتنے تو قیام لمبا ہی لمبا، اتنے موت ہے ہی نہیں، اتنے قیام ہی قیام ہے. تو نمبر 3 فرمایا میرے بیٹے جہنم تو بچن واسطے اینی کوشش کری تینوں یقین ہو جائے کہ تم کامیاب ہو جائیں گا. پر جہنم تو بچن واسطے اینی عبادت کرنی ہے، اینی کوشش کرنی ہے تینوں یقین ہو جائے کہ تو کامیاب ہو جائے گا. اللہ کیونکہ دن قیامت ہے جگہ تو 2 ہی نے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے، بس 2 ہی مقام ہیں. اور جو جنت میں چلے جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے. اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا ہے سورہ زمر دے اندر. اللہ اکبر. فرمایا بلکہ سورۃ ملک جایا کہ کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر. جب جہنم میں کوئی جائے گا نا، جو پہلے پہنچ چکے وہ پوچھن گے، بلکہ جہنم دے خازن پوچھن گے کوئی نذیر نہیں آیا تمہارے پاس، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. بڑا وہ تعجب کریں گے فرشتے کہ تیرے کو ڈران والا کوئی نہیں آیا، تو جنت میں کیسے آ گئے ہیں؟ اللہ اکبر. کہیں گے بلا قد جانا، ہاں آئے سن، اساں کوئی سوچے ہی نہیں سی. یہ سورہ کی سورہ ملک ہے. بس سورہ ملک نو یاد کر لو. سورہ ملک نو 29 پارہ شروع ہو رہا ہے. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جو دن قیامت اللہ سے جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں. اور خاص متن صاحب ہی
حتی ادخلتہ الجنہ. قرآن میں ایسی ایک صورت ہے جو جھگڑا کریں گے اللہ سے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. سورہ ملک کے فرمایا 30 آیات ہیں، 29 بارہ شروع ہو رہا ہے. سوات میرے بھائیوں اس یاد کرنا چاہیے ہر بھائی نو، ہر میری بہن نو. سو ملک یاد کرو، اگر یاد کر لواں گے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو دن قیامت نجات ہو جائے گی. مصطفیٰ کا فرمان سچا فرمان ہے. جو اس ملک کی تلاوت کرتا ہے روزانہ، سون لگے سون تو پہلے پر یہ لازمی سورج جنت میں لے جائے گی، بشرط مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، توحید والا ہو. یہ بھی شرط ہے.